محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی۔ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تم؟ شاہ صاحب تھوڑے کو آپ پہلوان کے سبحان اللہ، اسی مٹھے جے بندے ہیں۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، اور خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ ہمارے کافی ساتھی جو کہ نعت خواں حضرات ہیں، شعر بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے ساتھی عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے علاوہ کافی ساتھی ہیں، میں ان سب سے معذرت کے ساتھ، شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور پاکستان میں آپ کی بے پناہ مصروفیات ہیں، ان میں سے وقت نکال کر یہاں بھی تشریف لاتے ہیں، اور یہاں اہل اسلام جو ہیں عقیدے کی پختگی میں اپنا مقام آپ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں پاکستان میں تحریک ناموس رسالت میں آپ اس کے سرخیل ہیں، اور وہاں قیادت فرما کر جیل کی چار دیواری تک جا کر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام لوگوں کو دیا۔ تو مشکلات بھی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ یہ ان کا خصوصی مہربانی ہے، تشریف لائے ہیں، ہمیں وقت دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو بھی ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب بلا تاخیر تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، محبت رسول کو جلا دیتے ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام، بس یہی
آپ کا مقصد ہے کہ مسلمانوں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا پیغام پہنچے۔ تشریف لاتے ہیں جناب سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک کی محفل ہے یہ، اس لیے پورے زور و شوق سے نعرہ لگائیں، اور میں قبلہ شاہ صاحب سے دعا کروں گا، عرض کروں گا کہ دعا کریں کہ ہمارا نعرہ اور ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، سامنے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم، منزه عن شريك في محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین فهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد
معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، یہ مبارک اجتماع حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کے حوالہ سے ربیع الاول شریف مقدس مہینہ کے اختتامی عرصہ میں یہ محفل مبارکہ حضور علیہ السلام کی عظمت کے بیان کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اس جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا رجب علی صاحب مدظ اللہ، انہوں نے مجھے اس مسجد شریف میں حاضری کا حکم دیا۔ آخر اس سے پہلے 2 محافل میں تقریر کر چکا ہے اور ابھی تیسری یہ تقریر آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ابھی ہیلی فیکس سے یہاں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یہاں کی محفل ماشاءاللہ پر رونق بھی ہے، اور اس میں انشاءاللہ کیفیت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات، اس مسجد کی انتظامیہ، معاونین جنہوں نے اس مبارک محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی وجاہت کا صدقہ ان کی دین دنیا بہتر فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد بشیر طاہر صاحب، جو یہاں جمعیت تبلیغ الاسلام کے مبلغین علماء کرام کی جماعت کے قائد ہیں، تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا سید سلطان شاہ صاحب مشہدی آپ کے سامنے ایمان افروز تقریر فرما چکے ہیں، اور میرے نہایت ہی واجب القدر عزیز حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسلم صاحب قادری، وہ بھی تشریف فرما ہیں، چک سواری کے خطیب اعظم ہیں، ابھی تشریف لائے محفل میں۔ ان علماء کرام کی موجودگی میرے لیے انشاءاللہ العزیز تقویت کا باعث ہے، اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ حفاظ علماء اور قراء کی تشریف آوری یقیناً باعث برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت جل وعلا یہاں مل بیٹھنا ہمارے لیے سعادت کا باعث بنائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی یاد میں جو محفل ہو رہی ہو، اس کی تعریف کے لیے مجھے کوئی اپنی طرف سے جملہ نہیں کہنا۔ سرکار نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور حضور علیہ السلام کی یاد کے لیے جو محفل ہوتی ہے، اور یہ لفظ جو ابھی میں بولوں گا آپ کے سامنے بخاری شریف میں موجود ہے، یعنی حدیث پاک ایسی ہے جس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یعنی احادیث پر لوگ جرح کرتے ہیں نا، یہ حدیث پاک مجروح نہیں ہے، بالکل صحیح ہے اور مرفوع ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی محافل میں بیٹھنے والا بندہ بدبخت نہیں ہوتا، لا یشقی بہم جلیسہم، ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ بدبخت نہیں ہو سکتا، شقی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اسے سعادت مند فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ شاہ صاحب۔ بلکہ ایک لطف کی بات آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ لطف کی محفل ہے، ایک بات آپ کو خاص عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال میں جزا کا ترتب جو ہے وہ بندے کی نیت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اعمال میں جزا ترتیب دی جاتی ہے جب، تو بندے کی، عمل کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن بخدا آپ حضرات اس بات پر غور فرمائیں کہ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کروں بڑی طویل حدیث ہے، بخاری شریف کے فل جہازی سائز پر 2 صفحوں پر آئی ہے یہ حدیث، میں نے صرف آخری ٹکڑا آپ کو سنا ہے، یعنی فل سائز کی بخاری شریف جو ہے نا اس کے پورے 2 صفحوں پر۔ تو ایک صاحب یہاں تشریف لائے ویمبلے میں، وہ تقریر کر گئے یہاں عربی میں کوئی 15-20 منٹ، تو ایک صاحب کہنے لگا بڑی صاف عربی بولتا ہے، میں نے کہا مجھے بھی اس کی کیسٹ سناؤ، تو کیسٹ سنی نا،
تو اور کوئی تقریر نہیں کی, یہ حدیث اس نے یاد کر رکھی تھی, پوری پڑھ گیا یہاں, اور لوگوں نے سمجھا عربی میں تقریر کر رہا ہے, وہ تو صرف ایک ہی حدیث ہے, چونکہ وہ کافی لمبی ہے اس لیے اس نے حدیث پاک ہی پڑھی. میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث پاک جو ابھی میں نے آخری ٹکڑا آپ کو سنایا, کہ ایسی نور کی محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ بدبخت نہیں ہوتے. وہ حدیث پاک انما الاعمال بالنیات, یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. یعنی کتاب بخاری شریف جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع ہی یہاں سے کی ہے. حالانکہ عنوان ہے باب کیف کان بدر البیع الی رسول اللہ, لیکن حدیث پہلے نیت کی لائے. انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی. اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو حدیث پاک اتنے صحابہ نے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات والی حدیث حدیث متواترہ کے درجے میں ہے, یعنی سب سے اعلیٰ درجہ ہے حدیث پاک. تو انما الاعمال بالنیات یہ بتاتی ہے کہ نیت ہو تو عمل کا فائدہ ہوتا ہے. نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو فائدہ ہوتا ہے, اور نیت نہ ہو تو عمل کا جزا عمل کی مرتب نہیں ہوتی. یہ حدیث پاک بتاتی ہے. لیکن بخدا یہ حدیث بھی صحیح مرفوع ہے جس میں یہ لفظ آتے ہیں کہ بعض بندے تو نیت سے بیٹھے ہیں, کچھ بندے ویسے ہی یوں ہی بندوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہہ دو فرشتوں کہ جو میری محفل میں آ کر بیٹھا ہے نا وہ بدبخت نہیں رہ سکتا, ہم نے خوشبخت کر دیا ہے. سیاحین ملائکہ جو محفلوں کی رپورٹ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نامہ نگار بھی رپورٹ کرتے ہیں نا اخباروں میں, اللہ کے بھی رپورٹر ہیں. سیاحین فی الارض, زمین میں پھیل جاتے ہیں, جہاں بھی محفل ہو جاتی ہے وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے. اور یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ جس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے جو پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے. تو فرشتے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ بندے جو ہے نا یہ تو تھے نیت سے بیٹھے ہوئے, لیکن اتنے بندے جو اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ خود نیت سے نہیں آئے, وہ کسی کے ساتھ آ گئے, ایسے ہی آ گئے. بخدا یہ لفظ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے, وہ نیت سے نہیں آئے, ایسے ہی کسی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے ہیں. اللہ فرمایا بھئی میں نیت کو دیکھوں یا ان کی سنگت کو دیکھوں؟ اب آہستہ سبحان اللہ آپ کی ذمہ داری کیا کریں. نعرہ تکبیر, حاضر اسلام. آپ حضرات تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, محبت والے ہیں. آپ کو بات بتا رہا ہوں, اتنے میں تو وہ کلے پڑ جاتے ہیں. دوسرا سال ہے ہمیں 2 سال تو نماز بھی پڑھے آدمی کی چنڈی پڑ جاتی ہے, نہیں سمجھ آئی؟ تو کم از کم بولنے کا بھی آپ طریقہ سمجھ لیں, میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بولنا ہے. گرامی قدر حضرات, اللہ فرماتا ہے میں ان کی نیت دیکھوں یا ان کی سنگت دیکھوں, وہ میرے یار کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, نیت سے نہیں بھی آئے تب بھی خالی نہیں جانے دینا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شاہ صاحب. اور ویسے بھی حضرات جتنی بھی دین کی محفلیں ہیں, یہ آپ جو محفل ہے وہ رسم نہیں ہے, بخدا رسم نہیں ہے. ایک تو ہمارے بعض سنی حضرات اتنے سادے ہیں, کل شریف کرائیں تو کہتے ہیں رسم کل ہو رہی ہے. کل کوئی رسم نہیں ہوتی. اسی طرح میلاد شریف کو بھی رسم سمجھ کے نہ کرو, یہ کوئی رسم نہیں ہے. یہ سمجھ ایک روایت ہے, ایک رسم ہے. رسم نہیں ہے یہ تو ہمارے پر الزام ہے. لوگ کہتے ہیں رسمیں کرتے ہیں, یہ کوئی رسم نہیں ہے. ہاں یہ ایسا کام ہے کہ جس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے. کیوں؟ کچھ ایسے زاویے ہوتے ہیں, اندازے ہوتے ہیں کہ ان پر جو ہے نا رحمت جو ہوتی ہے خاص ہو جاتی ہے. اب میں یہ لفظ بڑی مشکل سے میں نے بولا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہو نا, راضی کرنا ہو, گناہگار بندہ راضی کرنا چاہے رب تعالیٰ کو, تو رب تعالیٰ سے پوچھو کیا کریں, کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے, پہلے میرے رسول کو کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد مصطفیٰ. ہلٹن روڈ کی
مسجد کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ گزشتہ سال بھی میری تقریر یہاں پہ پتہ نہیں تیسری کہ چوتھی تقریر تھی. اس وقت تک آدمی کا جو اسٹیمنا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے بالکل, اور شوگر کا مریض بھی ہوں میں, لیکن پھر بھی کوئی آپ کی محبت ہے کہ گزشتہ سال بھی میں نے ٹوٹ کر تقریر کی تھی آپ کے ساتھ, اور اس سال بھی کچھ عنوان ایسے ہی بنتا جا رہا ہے. گرامی قدر حضرات, فرمایا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہو گناہگارو, تم چپ رہو. یا اللہ پھر کون کرے؟ فرمایا واستغفر لذنبک. غلامی قدر حضرات غور کرو, کوئی ہمیں جھگڑا نہیں کرنا کسی سے, کسی بد مذہب سے بھی نہیں کرنا, پر ان باتوں پر غور تو کرنا ہے نا. فرمایا تم چپ کرو گناہگارو, پہلے مجھے بات کرنے دو اس سے جس کی ہم نے ماننی ہے. جس کی ماننی ہے اس سے تو بات کرنے دو, اس سے بات کریں. تم کیا کرو گی؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ پہلے اس سے بات کرنے دو. یہ قرآن ہے حضرات, توجہ فرماؤ. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. حبیب پیارے, مانگنا تو ان کے لیے مغفرت مانگ مجھ سے, مغفرت مانگ. لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ آیت ہے, چلو جی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جو جانوں پہ ظلم کر لیں وہ رسول اللہ کے پاس آ جائیں. میں نے کہا بات نہیں, یہ نہیں, ایک مستقل شعبہ, ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ بھی ہے. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اے میرے حبیب ان کے لیے مغفرت مانگنا, وہ اور مقام ہے کہ تم وہاں پہنچو اور پھر معافی مانگو, پھر رسول بھی استغفار کریں, وہ اور مقام ہے, یہ اور مقام ہے. فرمایا حبیب پیارے وہ آئے میں وہ بات کی کہ وہ آئیں گے تیرے پاس, پہلے بتا تو مجھ سے مانگے گا مغفرت ان کے سنیو, سوچو تو صحیح نا. وللمؤمنین والمؤمنات, مسلمان مردوں کے لیے, مسلمان عورتوں کے لیے, اے میرے حبیب مغفرت مانگ, مغفرت مانگ. اللہ ان کو حکم دے رہا ہے, رسول اللہ کو. کیوں؟ فرمایا مرضی میری بھی ہے معاف کرنے کی, پر تو نہ مانگے تو کیسے معاف کروں؟ منصب جو تجھے سونپ رکھا ہے, منصب جو تجھے سونپ رکھا ہے. حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قبلہ عالم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. ابھی پیارے آپ مانگیے نا, آپ مانگیے, حکم ہو رہا ہے, حکم ہو رہا ہے, آپ مانگیے مغفرت. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے, میرے لیے دعا فرمائیے. فرمایا عائشہ میں تیرے لیے دعا کروں, میں اپنی ساری امت کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں, ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں, اور تو بھی میری امت کے لیے دعا کیا کر. عائشہ تو بھی استغفار کیا کر میری امت کے لیے. کیوں؟ فرمایا تو ماں ہے نا ان کی, ماں ہے, اور ماں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بیٹوں کے لیے دعائیں کرتی رہے. فرمایا تو اپنی تو فکر ہی نہ کر, اپنی فکر نہ کر, تو اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں مغفرت مانگا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد مصطفیٰ. گرامی قدر حاضرین, یہ تو آیت ہے پہلی. دوسری آیت فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں وہ رسول اللہ کے پاس آ جائیں, اور پاس آئیں اور کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے بولو نا, اللہ سے جاؤ کا فاستغفر اللہ. آئیں تیرے پاس پھر اللہ سے معافی مانگیں, آئیں تیرے پاس, اے حبیب تیرے پاس آئیں پھر اللہ سے معافی مانگیں.
کمال ہے. تیرے پاس آگے کیوں مانگے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اپنی اپنی مسجد میں کیوں نہ مانگے؟ اپنے ملک میں کیوں نہ مانگے؟ جاؤ کا تو مدینہ شریف میں ہے. حبیب کے پاس آئے تو مدینہ منورہ آئے نا. اور بولو نا, مدینہ منورہ آئے نا. آہستہ کیوں بولتے ہو کہ کہاں جائیں؟ مدینہ شریف. تو مدینہ شریف جائیں پھر اللہ سے معافی مانگیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اللہ تو ہر جا ہے, اپنے اپنے ملک میں اپنی اپنی مسجد میں کیوں نہ مانگے؟ فرمایا وہاں اگر یقیناً مل سکتی ہوتی تمہاری مغفرت, تمہیں ہو جاتی, بخشش ہو جاتی تمہاری, تو جاؤ کا ہم کیوں کہتے؟ شاید ہو وہاں بھی جائے, مگر تمہیں قطعی طور پر پتہ کیسے چلے کہ ہو گئی؟ مغفرت ہو سکتی ہے ہر ملک میں, ہر مسجد میں, ہر جگہ پہ. اپنے گھر میں بھی جو معافی مانگے رب سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے, دن رات سنتا ہے, ہر آن ہر لحظہ سنتا ہے. مگر فرمایا تمہیں تسلی کیسے ہو؟ یہ ایسا پوائنٹ اور مرکز بنا رکھا ہے ہم نے, جو تیرے پاس آ کے مانگے اور تو بھی مانگ لے تو یقیناً ہم قبول کر لیں گے. گرامی قدر حضرات, اب بتائیے مغفرت جو ہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے گناہگاروں کے لیے. اور نیکوکار جو ہیں پتہ نہیں وہ اپنی نیکی کے گمان میں رہیں, لیکن جس شخص سے غلطیاں ہوئی ہوں زندگی میں وہ سب سے پہلے چاہے گا کہ میرا معاملہ صاف ہو جائے, اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. جی, اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ استغفار کرے, اللہ سے معافی مانگے. اور معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا در رکھا ہے. اب آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جا کے معافی مانگنا یہ عمل بہتر ہے یا نہیں ہے؟ مانگنی چاہیے یا نہیں؟ وہاں جا کے اگر معافی مانگے تو اس سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے. مشرک ہو جاتا ہے. جاؤ کا کیوں کہا؟ کیا ہو تم؟ آؤ حضور کے پاس. کیوں فرمایا؟ مشرک کرنے کے لیے فرمایا نہیں. جاؤ, ذریعہ یہ ہے, راستہ یہ ہے, اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. سب سے بہترین یقینی اور قطعی راستہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے پاس جاؤ, وہ تمہارے لیے معافی طلب کریں. لیکن دوستو, بعض لوگ مجھے کہتے ہیں شاہ جی کبھی کبھی آپ بات بڑی سخت کرتے ہیں, لیکن میں کیا کروں؟ قرآن اگر کہے تو میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا. ایسے سبحان اللہ آپ نے کہنی تھی تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ زور سے کہو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد مصطفیٰ قبلہ شاہ صاحب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. انگلینڈ کے مسلمانوں اگر توجہ سے سنو گے بات ساری سمجھ آ جائے گی. یہ اللہ کا قرآن ہے, کوئی مشہدی گھڑ کے بات نہیں کر رہا, اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا, علماء کے مشورے سے بات نہیں کر رہا. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے لوگوں پہچانو, پہچانو ان لوگوں کو جو مخلص مومن ہیں, اور ان لوگوں کو پہچانو جو منافق ہیں. منافق کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. جب ان لوگوں کو کہا جائے آ جاؤ رسول اللہ کے پاس تاکہ تمہیں معافی مل جائے, مضمون سنو. جب ان لوگوں کو کہا جائے, میں بھی آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں معافی مانگنی حضور کے پاس آ جاؤ. اللہ کہتا ہے جب ان لوگوں کو کہا جائے, قیل لہم, کہا جائے ان سے, کیا کہا جائے؟ تعالو تعالو تعالو, آ جاؤ آ جاؤ, رسول کے در پہ آ جاؤ معافی لینے کے لیے. قرآن کہتا ہے تمہیں پہچان بتاؤں, لووا لووا رؤوسہم, لووا رؤوسہم, لووا
لبوا رؤوسہم، یہ لبوا رؤوسہم کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ سے. لبوا رؤوسہم، میں نے آپ کو کہا معافی مانگنی ہے حضور کے دروازے پہ آ جائیں، آپ نے کہا سبحان اللہ. اور جب ان سے کہا جائے آ جاؤ رسول کے دروازے پر اگر معافی لینی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لبوا رؤوسہم، انج نہیں کرنا آسان، ہم نہیں جائیں گے. یصدون وہم مستکبرون، وہ خود بھی سر مارتے ہیں نہیں جائیں گے، اور رسول اللہ کی طرف جانے والوں کو بھی روکتے ہیں مت جاؤ معافی نہیں ہوگی. وہم مستکبرون، اللہ فرماتا وہ اکڑتے ہیں، میرے سامنے بھی تکبر کرتے ہیں اور میرے رسول کے سامنے بھی تکبر کرتے ہیں، اور جو تکبر کرتے ہیں اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے. نہ دنیا میں معافی ہوگی نہ قیامت کے دن معافی ہوگی. معافی انہیں ہوگی جو رسول کے در پہ آ کے معافی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات کی سمجھ آئی حضرات یا نہیں آئی؟ زور سے کہیں بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ معافی کی بات. اب ایک ہے گناہ گار دوسرا آکڑے ہوئے، کدھر جائیں؟ نہیں اللہ کو لو، اللہ آدھے میرے کو کدھر جاؤ تیرے کو آؤں. یہ کوئی بریلویت نہیں ہے، یہ کوئی بریلویت نہیں ہے، یہ قرآنیت ہے. ہم ایسی بات کہتے ہیں نا وہ جو بریلوی، بس چھوٹا سا جواب ہے. دیکھو اب عرفان شاہ نے یہ بات بتائی، وہ جو بریلوی. میں نے کہا بریلوی ہونا کوئی مینا ہے؟ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، ایک آیت نہیں، میں نے 3 آیتیں پڑھی. دوستو آپ نے گنی نہیں، میں نے 3 پڑھ دی. پہلی واستغفر لذنبک، اور دوسری اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اور تیسری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ. اللہ نے بتا دیا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کے در پہ آ کے رب سے معافی مانگے وہ ہے مومن مخلص، اور جو سر پھیر دیتے ہیں وہ منافق ہیں. زور سے بولو نا سبحان اللہ. اور جو معافی کا پوائنٹ مان کر بھئی یہ مرکز ہے یہاں ملے گی معافی، آ جائیں آئے جاؤ کا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، اور وہ تو پیاری باتیں فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت وہ ہیں ہی اس بات کے کہ باتیں ہی بڑی پیاری کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. کارڈ میں انویٹیشن جی، انویٹیشن. اور آپ کو پتا ہے کہ انویٹیشن چلا جائے نا تو جو ملک ویزا بالکل ہی نہیں دیتے، ایسا کہ انویٹیشن کا کرم فرمات میں انویٹیشن بھیجتے ہمیں جی. وہ برطانیہ والے بڑے تکڑے ہیں، وہ تو ویزا وہاں پہ جو ان کا ویزا سیکشن ہے وہ اندر ہی نہیں جانے دیتے. انویٹیشن ہوتا ہے تو ہم اندر جاتے ہیں، پھر وہ انویٹیشن دیکھتے ہیں تو مور لگا دیتے ہیں جائیں جی آپ کو بلایا گیا ہے. نہیں سمجھ آئے. ایک آدمی مجھے کہہ رہے واللہ ابھی جب میں نکلا ویزا سیکشن سے تو ایک چودھری ہمارے گاؤں میں کہنے لگے شاہ جی 10 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو اور ایسا ویزا لگوا دو. 10 لاکھ لے لو پاکستانی یہاں ہی اور ایسا ویزا لگوا دو، کیونکہ لوگوں کو تو وہاں بڑی ضرورت ہوتی ہے. میں نے کہا 10 لاکھ نہیں، تم یہ چدراہٹ چھوڑو اور سرکار کی نعتیں پڑھا کرو تو مفت ہی چلے جاؤ. ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ہمارے گاؤں کا چودھری ہے بڑا. میں نے کہا چودھری جی یہ تو بات ہی آسان ہے، بات ہی آسان ہے. یہاں کوئی مربوں کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں دنیا ٹھاٹ باٹ کی ضرورت نہیں ہے. محمد رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈال لو، نہ اس دنیا میں کوئی روکے گا نہ آخرت میں کوئی روکے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب
انویٹیشن، اعلیٰ حضرت نے انویٹیشن کی بات کی. ابھی مجھے ذرا اس کے پیر بنا لینے دینا، بلڈنگ کھڑی کرنی ہو پہلے پیر ہوتے ہیں، پیر ہوتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے بخشے نہیں جائیں گے؟ یہ عشق کا بھروسہ ہے نا بھائی، کیسے نہیں بخشے جائیں گے؟ ہم نے کہا سرکار ایسی کیا بات ہاتھ آ گئی کہ بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کیسے نہیں بخشے جائیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ خود ہی تھوڑے ہی جا رہے ہیں، تو عرش سے انویٹیشن آئی ہے جاؤ کا. او گناہگارو آؤ میرے رسول کے پاس. وہ خود تھوڑے ہی جا رہے ہیں، اور خود تو کوئی اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتا، اتنی باڑ لگا رکھی ہے انہوں نے لوہے کی، چھل جاتے ہاتھ اس سے، اور وہ خود توڑے ہی جا رہے ہیں. رب کہتے ہیں گناہگار ہو تو میرے حبیب کے دروازے پہ آ جاؤ. اعلیٰ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، جاؤ کا ہے گواہ. ایک دفعہ زبان کھولیں دیکھیں کتنا لطف آتا ہے. جاؤ کا ہے گواہ، جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ بات کریموں کے در کی ہے. جب بلانے پہ جا رہے ہیں تو کریم کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ پہلے کارڈ جاری کریں اور پھر داخل نہ ہونے دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لئیم تو بھاگ سکتے ہیں، کریم تو نہیں بھاگ سکتے نا. کیوں؟ کہ وہ اپنا ظرف دیکھ کے پہلے کام کرتے ہیں نا. تو کریم کیسے کریں گے؟ پہلے بلائیں اور پھر ہاتھ نہ آئیں، بھاگ جائیں. ہو سکتا ہے؟ یا داخل نہ ہونے دیں، ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں رب نے عرش سے کارڈ بھیجا ہے کہ جے او نیک ہو تو اتھے ہی رہو، کہ جے بد ہوتے ادھر مرو. بات بڑی خاص ہے کیونکہ حضور نے بھی فرمایا ہے، حضور نے فرمایا او لوگو نیک اللہ کے ہیں، بد میرے ہیں. صالحون للہ والطالحون لی. فرمایا نیک اللہ کے ہیں وہ جانے اور ان کی نیکیاں جانے، اور جو بدکار ہیں، برے ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، وہ رب نے محمد کے حوالے کر دیے ہیں. محمد رسول اللہ کے حوالے ہیں. اور سنو یہ کو اپنی طرف سے خطابت نہیں ہم کر رہے، باقاعدہ حدیث ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں بھی کمال ہو گئی اس قسم کی تقریریں آپ کرتے ہیں. میں نے کہا مجبور ہے نا، قرآن میں آیتیں ہیں، حدیث میں روایتیں، ان کو چھوڑیں کدھر جائیں؟ ایسی خشک تقریریں کرے وہ بالکل نہیں بخشیا جانا. ٹوٹ پونی تو نک پھس جانے تھوڑے، اکھاں تے نہیں مارنا، انہوں نے وٹے مارنے، اکھاں تھوڑیاں کٹ دینی، لتاں انہوں بن دینیاں، ہاتھ ٹک دینے، پھیر دینے. یہ تقریر ہمیں بھی آ سکتی ہے، لیکن ہمیں کچھ جو امید کی باتیں ملی ہیں حدیث سے ہم وہ پیش کر رہے ہیں. اور اگر کوئی بات کہے ایسے نہیں ہے تو چیلنج کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں ایسے ہے. جامع ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا. حضرت انس بن مالک راوی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، حضرت ابو درداء راوی ہیں. وہ کہو نا سبحان اللہ. راوی وہ ہے، خطرہ آپ کو ہو گیا ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. فرماتے ہیں خیرت جشن میلاد مصطفیٰ. حضرات توجہ سے سننا. انس بن مالک، حضرت ابو درداء، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا خیرت بین الشفاء وبین ان يدخل نصف امتی الجنہ. حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اختیار دیا کہ حبیب خیرتو ہلٹن مسجد میں تشریف لانے والے مسلمانوں، ہلٹن روڈ مسجد میں نوٹ کرو. کہتے اختیار کیا ہے حضور کا؟ حضور خود فرما رہے خیرتو
مجھے اختیار دیا گیا کہ حبیب پیارے چاہے تو آدھی امت اپنی بغیر حساب و کتاب جنت میں لے جا اور چاہے تو شفاعت کا تاج پہن لے. کوئی بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا، دل کرتا ہے حبیب مرضی تیری، اختیار تیرا، تیرا اختیار. حدیث صحیح ہے، اس پر کوئی غیر مقلد حدیثوں میں چھاننا رکھا ہوا ہے نا. اس حدیث پاک کے بارے میں کوئی جرا ہوا ماجر ہے، حدیث سیاستہ میں موجود ہے. میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہے تو شفاعت کا تاج پہن لے اور چاہے تو آدھی امت اپنی بغیر حساب کے جنت لے جا. مرضی تیری، مرضی تیری، کہو نا مرضی تیری. لو بولو تو صحیح، مرضی تیری، مرضی تیری، تیری مرضی. حدیث میں یہ لفظ نہ نکلے جو چور کی سزا میری سزا، بلکہ چور سے بھی سخت، کیونکہ چور کا تو ہاتھ کٹتا ہے نا. اور ہمارے شبیر شاہ صاحب حفظ کہتے ہیں مولوی کی زبان کاٹنی چاہیے. سمجھ آئی نا؟ تو وہ بھی آخر خطیبوں کے بادشاہ ہیں، ان کی بات مان لیتے، بے شک زبان کٹ جائے کوئی بات نہیں ہے. ہاں حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا، دل کرتا ہے تو شفاعت کا تاج پہن لے، دل کرتا ہے آدھی امت اپنی بغیر حساب کے جنت لے جا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اخترت الشفاعہ، اخترت الشفاعہ. حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت والی بات نہیں مانی بلکہ میں نے شفاعت کا تاج لے لیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے چلی جاتی فائدہ رہتا. حضور فرماتے ہیں انس فائدہ نہ ہوتا، آدھی تو بغیر حساب و کتاب کے لے جاتا، پچھلی آدھی کے بارے میں سوال ہی نہ کر سکتا. رب نے شفاعت اس وعدے کے ساتھ مجھے عطا فرمائی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا حبیب تو راضی ہو جائے گا. اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ کی عظمت کی قسم جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. زور سے بولو مصطفیٰ شاہ صاحب پیر صاحب کی قیامت مرحبا، کی قیامت مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. یہ لفظ بولے نا اپنی زبان سے، مالک کل، مالک کل. یہ اگر آپ زور سے کہیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، سرکار بھی راضی ہوں گے. اور ناراض دو ہی ہستیاں ہوں گی صرف، ایک شیطان اور دوسرا نجدی. تو ان کی کیا رعایت ہے آپ کو کہ آپ آہستہ بولتے؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل، مالک کل، مالک کل، مالک کل بنا دیا. خالق کل. نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. ایک دفعہ اس سے ذرا اونچی ٹیون میں بولیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، مالک کل بنا دیا. اور لوگوں مالک کل بنا دیا، مالک کل بنا
खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा इख्तियार में, दोनों जहां हैं आपके कब्जा इख्तियार में। अल्लाह तबारक व तआला ने जल्ल वाला ने, मैं सियासता से हदीस पेश कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह को इख्तियार अता फरमाया। और हुजूर फरमाते जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर होगा मैं राजी नहीं हूँ, राजी नहीं हूँ। अल्लाह फरमाएगा ना खुश हो तो मैं कहूँगा हमद है तेरी, हमद है तेरी, तूने मकाम बड़ा बख्शा है। पर फतरदा वाली अभी बात नहीं, क्योंकि मेरे को चुमती बार है, फतरदा वाली बात नहीं, अभी कुछ उमती बार है। अच्छा, अब ये हदीस पाक सुनो और दिल के कानों से सुनियो, ये हदीस पाक सुनना और दिल के कानों से। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शफाती यौमल क़ियामत लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं क़यामत के दिन जो बड़े मुजरिम होंगे ना मेरी उम्मत के गुनाहगार, कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब, मैं उनकी भी शफाअत करूंगा। अल्लाह के पास अर्ज करूंगा या अल्लाह ये बहुत बड़े मुजरिम है तेरे, पर मैं ही शफी हूं ना इनका, क्योंकि तूने मकाम महमूद मुझे दिया है और शफाअत है ही जब मेरे पास, यानी जब अथॉरिटी ही तूने मुझे बनाया तो अब कौन करे इनकी शफाअत, लिहाजा मान मेरी, मान ले, अब कौन करेगा इनकी बात। क्या बात है, फिर जी क्या बात है। शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, सियासता इब्ने माजा मुस्नद इमाम अहमद से हदीस दिखाना मेरी जिम्मेदारी। शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, अहले कबायर कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब लोगों की मैं शफाअत करूंगा अल्लाह के सामने। हजरत अबू दरदा कहते हैं रावी वइन ज़ना वइन सरका, लफ्ज़ तसल्ली से सुन लेना, वइन ज़ना वइन सरका, अगर इन्होंने बुरा कर लिया है या चोरी कर ली है फिर भी आप शफाअत करेंगे। इन ज़ना वइन सरका, अगर ये चोर हैं, अगर ये बुरा करते हैं, ज़ानी हैं, या रसूलल्लाह इनकी भी आप शफाअत के लिए कहेंगे। ये लफ्ज़ हदीस पाक में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शफाअती यौमल क़ियामत लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती अला रग़म अनफ़ अबी दरदा, अला रग़म अनफ़ अबी दरदा। कमली वाले आका मैं आपकी जूतियों पर कुर्बान, कितने मेहरबान हैं। फरमाते हैं अबी दरदा की ख्वाहिश है कि चोरों डाकुओं की कोई शफाअत न करे, लेकिन अबी दरदा की मर्जी के खिलाफ मोहम्मद उनकी भी शफाअत करेगा। हजरात तवज्जो है इस हदीस बात पर, पूरी जिम्मेदारी से हदीस पेश कर रहा हूँ। अला रग़म अनफ़ अबी दरदा, अला रग़म अनफ़ किसको कहते हैं अरबी में, तेरी नाक के ऊपर, लेकिन तर्जुमा कर रहा हूँ कि अबी दरदा की ख्वाहिश के खिलाफ। हुजूर फरमाते हैं तेरी तो मर्जी है कि उनके लिए कोई सवाल ना करे, लेकिन अभी दरदा मुझे ये तो बता कि अगर मोहम्मद गुनाहगारों के लिए सवाल ना करे तो और है कौन जिसे रब ने मकाम महमूद दिया हो, और है कौन जिसे शफाअत का इज़्न मिला हो। और ये तो रब खुद कहता है मनज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि शफाअत कर वो सकता है जिसे इजाजत हो, जिसे परमिशन हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसे इजाजत दी गई हो। फरमाया मोहम्मद न करे तो कौन करे। रब ने शफाअत का इज़्न तो दिया ही मोहम्मद रसूलुल्लाह को। इसलिए फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। नारे तकबीर, रिसालत, आदे मुस्तफा, शहबाज़े फ़िक्रे रज़ा, सैयदुल मुनाज़िरीन, माशाअल्लाह जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
شفا जिंदाबाद। तकरीर हो रही थी, 17 चक एक गांव है सरगोदा के करीब, वहां पे हमारे मौलाना अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह होते थे, बड़े मुहद्दिस थे। मैं तकरीर कर रहा था, मुझे कहने लगे ये हदीस तो आपने सुना दी लेकिन इसके असरात तबलीग के एतबार से गलत भी हो सकते हैं। मैंने कहा वो क्या? कहा लोगों को ये हो जाएगा कि हम जो भी गुनाह करें हुजूर शिफात करेंगे। मैंने कहा ये हदीस है सही या नहीं? आप मुहद्दिस हैं, क्या हदीस है? कहने लगे हदीस तो है। तो मैंने कहा हुजूर को हुक्म फरमाते हुए क्या यह पता नहीं था कि तबलीग के असरात गलत होंगे? मौलाना वो बात हम किस लिए छुपा देंगे, तबलीग के असरात गलत होंगे? हुजूर ये फरमा रहे हैं, ओ गुनाहगारो बदो, शर्म करो, शर्म करो, जल्दी फिक्र करो कि रसूल के सामने पेश होना है। कह दो ना सुभान अल्लाह। जब ये फिक्र होगी तो नदामत के साथ हुजूर की कचहरी की तरफ मुतवज्जे होंगे, और जो रसूलुल्लाह की बारगाह की तरफ मुतवज्जे होता है रसूलुल्लाह पहले उसे मारफत तौहीद अता फरमाते हैं और गुनाहों से बचने का सलीका भी अता फरमाते हैं। आला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते शफाअत बख्श दी गई क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। एक दफा गूंज आए सुभान अल्लाह। आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हमने पूछा वो अन जब आसा था कि आपको मिलेगा मकाम महमूद का, वो मकाम महमूद है क्या? क्या है या रसूल अल्लाह, मकाम महमूद क्या है? अल्लाह अकबर। इब्न माजा में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते वो शफा, सुभान अल्लाह, वो शफा, मकाम महमूद शफात ही तो है, और रब ने उसका ताज मोहम्मद के सर पे सजा दिया है। फरमा दिए शफी आप है, जो कुछ आप मांगेंगे हम अता करेंगे। एक साहब मुझे कहने लगे शफाअत का बाब अगर इतना वसी है तो मुझे अल्लाह ताला की हुकूमत में ये बात दाखिल हो जाती है। जरा तवज्जो करनी चाहिए भाई। मैं इबला शरीफ की महफिल में बैठने वालों, मैं सरकार की फजीलत बयान कर रहा हूँ आपके सामने। क्यों वो अल्लाह की शफाअत, अल्लाह ताला शफाअत, मैंने तो कोई बोलोगी शफाअत अल्लाह ताला को क्या मतलब? अल्लाह ताला शफाअत करेगा, ये है तुम्हारा जेब? हाँ। मैंने कहा शफाअत का माना तो है सवाल करना, शफाअत का माना है नजदियों की फिक्र सुनो, शफाअत अल्लाह करेगा। मैंने किसके सामने? अल्लाह करेगा। मैंने कहा बोंगे वो अकल भी तो हाजिर करना, बस यूं ही मारो अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। दो काम तेरे करने वाले हैं वो भी अल्लाह करेगा। क्या सुनियो बात समझ रहे हो? अल्लाह करेगा। समझो भाई, आखिरी जुमले हैं मेरे, सुन लो। अल्लाह करेगा। हजरात तवज्जो है? कौन जो अल्लाह करेगा? हर चीज अल्लाह करता है, हर काम अल्लाह करेगा। मैंने कहा जो तू करता है वो भी अल्लाह करेगा। और कमलिया अल्लाह वही करेगा जो अल्लाह की शान है। अल्लाह करेगा, ऐसा वो भी अल्लाह करेगा। मैंने कहा अल्लाह वही करेगा जो अल्लाह के करने का है, और तेरे करने का है वो तू ही करेगा। नहीं समझ आई? और जो तेरे करने का है तू ही करेगा, जो अल्लाह की शान है वो अल्लाह करेगा। शफाअत करना अल्लाह की शान नहीं है, क्योंकि शफाअत का माना है सवाल करना। और बताओ अल्लाह किससे सवाल करेगा? अल्लाह भी किससे सवाल करेगा? अल्लाह इब्न मंजूर लिसानुल अरब, शुर्रा, कामूस, लुगत की सब किताबें उठा के देखो, शफाअत का माना है सवाल करना। शफाअत का माना सवाल करना, और सवाल अल्लाह नहीं करेगा। फरमाया प्यारे हबीब शफाअत निरा सवाल नहीं, शफाअत वो मुअज़्ज़ज़ मकाम है सवाल का
جہاں سے کسی کا سوال رد نہ کیا جائے. ان یبعثک ربک مقاما محمودا. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر. ساری گرامی قدر حضرات، یہ تو قرآن و سنت ہے. آپ نے شاید اندازہ فرمایا کہ اس وقت تک 5 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا اور سیاستہ سے 5 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر چکا. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. اور یہاں کیا ہے، مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اگر فرق زیادہ نہ ہو تو ہم بات ہی نہ کریں. لوگوں میں کہتے ہیں ایسے ہی فرق زیادہ نہ ہوتا، 19-20 کا فرق ہوتا، بات سمجھ 19-20 کا فرق ہوتا نا تو چھوڑ دیتے، چلو ہمارا نہیں چھوڑو، کوئی دیوانے چھوڑو. لیکن فرق زیادہ ہے، کیا کریں؟ نہ بتائیں تو کیا کریں؟ ان کی فکر یہ ہے جس کا نام محمد اور علی ہے نا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ باقاعدہ ان کی کتاب اور یہ پوری اس فکر کے بانی کی کتاب ہے. جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. میں نے کہا یہ 5 آیتیں اور 5 حدیثیں سیاستہ سے میں پیش کر چکا ہوں. اس 10 کے بعد بھی تو کہہ سکتا ہے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو بولو نا، جس میں حضور یہ خود فرمائے خوشیر تو مجھے اختیار دیا گیا. بس اتنی بات عرض کرتا ہوں، تنقید نہیں کرتا. حضور کہیں خوشیر تو اب نجدیوں کی بابا کی مانوں یا محمد رسول اللہ کی مانوں؟ اور نجدیوں کے بابا کی مانوں یا حسنین کے نانا کی مانوں؟ کچھ بولو نا، کس کی مانوں؟ میں تو مانا ہوا ہوں، میں آپ کو بلا رہا ہوں. دراصل کس کی مانے؟ زور سے کہو سبحان اللہ. ملا کی فکر غلط ہے، ملا بلحوث ہے، ملا گستاخ ہے. اس سے جان چھڑانا واجب ہے اور محمد رسول اللہ ہماری جان کے مالک ہیں. ان سے لو لگانا واجب ہے، ان کے در پہ جانا واجب ہے، ان کی رضا حاصل کرنا واجب ہے، ان کی محبت سے سیدھا حاصل کرنا واجب ہے. فرمایا یہ واجب تم پورا کرو، ایک واجب میرا ہے وہ میں پورا کروں. کہو نا سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں یہ واجب تم پورا کرنا، ایک میرا واجب ہے وہ میں کروں گا. رسول اللہ کمال ہے، ہم تو غلام ہیں، ہم پہ واجب ہو. آپ پہ کیا واجب ہے؟ بہکی اٹھا کے دیکھو، دار قطنی اٹھا کے دیکھو، مجموع الزوائد اٹھا کے دیکھو، نہیں تو میرے کہے پہ اعتبار کر لو. رسول اللہ نے فرمایا یہ 5 واجب تم پورے کر لو. استغفار ان کے در پہ کرو، محبت ان کے ساتھ کرو، لو ان کے ساتھ لگا لو. یہ واجب تم پورے کر لو. فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. میری قبر پہ آنا تمہارا کام ہے، تمہاری شفاعت کرانا محمد کے ذمہ داری ہے. حضرات گرامی، یہ دل کا عشرۃ کاملہ 10 دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. 9.5 کا مولانا نے فرمایا تھا
ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا اور ابھی تقریر جو میں نے عنوان منتخب کیا تھا وہ تو ادھر ہی رہ گئی. ضمنی تقریر میں آپ کو پورا ہو گیا. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا پیش ہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب ساتھی صفحے بنا لیں. نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز صلاۃ و سلام ہوگا اور قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے, شاہ صاحب بھی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ سات جولائی کا ملت اسلامیہ جامع مسجد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہو رہا ہے. پاکستان سے آئے ہوئے جناب علامہ عطا اللہ جمیل صاحب اور صاحبزادہ علامہ محمد دلشاد صاحب خطاب فرمائیں گے.